مناظر کبھی کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے نہیں دیکھے گئے۔ سیاسی جماعتوں کی جو کریڈٹ پہ کیا چیز ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں کس حوالے سے پہچانی جاتی ہیں، پاکستان کی سیاسی جو تاریخ ہے، جمہوری تاریخ ہے، اس میں کیا ہے؟ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، یہی سنا ہے کہ قربانی دی جاتی ہے کسی بھی جد و جہد کے لیے، کسی بھی سیاسی تحریک کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ سیاستدان ایک کاز کے لیے پھانسی کا پھندا بھی قبول کرتے ہیں، شہادتیں بھی قبول کرتے ہیں، گولیاں بھی کھاتے ہیں، جلا وطنیاں بھی برداشت کرتے ہیں، اٹک کے لے کے زندانوں میں بھی پھینکے جاتے ہیں اور عمر قید بھی برداشت کرتے ہیں جھوٹے مقدمات کے اندر۔ یہ پاکستان نے پہلی مرتبہ پاکستان کے 75 سال میں دیکھنے کو ملا کہ ایک ایسی جماعت جو اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتی ہے، جس کو ٹریٹ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کیا جاتا ہے، ایک انسان جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتا ہے اور سیاسی جماعتوں سے مقابلہ کرتا ہے، اس نے جو پچھلے 5 دن سے جو حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں زمان پاک کے اندر، میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں دیکھا۔ جس طرح سے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو گرفتاری سے روکنے کے لیے، قانون کے آگے پیش ہونے سے روکنے کے لیے جس طرح سے انہوں نے ریاست پہ دھاوا بولا، جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ، پنجاب کی پولیس پر انہوں نے اٹیک کیا، ریاست پہ اٹیک کیا، اس کے مناظر ہم نے پچھلے 5 دن سے ہم وہ نان سٹاپ ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ریاست کے خلاف کھلے عام بغاوت ہوئی ہے، کھلے عام، اور یہ بغاوت کا اعلان ہوا ہے وہاں سے۔ اس کی جو تفصیل ہے اس میں ہم ابھی جاتے ہیں، لیکن یہ آج سے نہیں ہو رہا۔ یہ میں آپ کو آپ کی میموریز کو ریفریش کرنا چاہتی ہوں، یہ 2014 سے یہی سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شاہراہ دستور کے اوپر قبریں کھودی، کفن پہن کے ریاست کا مذاق اڑایا، سپریم کورٹ کے سامنے گندے کپڑے اپنے ٹانگے، اور جنہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، پولیس کے نوجوانوں کے، پولیس کے آفیسرز کے سر پھاڑے، ان کی ہڈیاں توڑی۔ وہ آپ کو یاد ہوگا جو آفیسر ڈی ایس پی جنیجو تھا، اس کے مناظر آج تک قوم نہیں بھولی، کس طرح ہڈیاں توڑ کے اس کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، سر توڑے پولیس والوں کے۔ اور پھر یہ گھیراؤ، جلاؤ، سول نافرمانی کی کال، ہنڈی سے پیسہ بھیجو، پرائم منسٹر کو گردن سے گھسیٹ کے آفس سے باہر نکالیں گے، یہ 2014 میں ہوا اور تب سے آج تک ہوتا آ رہا ہے۔ فرق صرف یہ، تب یہ چیزیں چھپی ہوئی تھیں کیونکہ سہولت کار سر پہ موجود تھے، ہر سیاہ کو سفید کرنے والے موجود تھے، ہر چیز پہ گلاس اوور کرنے والے موجود تھے۔ ایسے شخص کو جب وہ یہ کر رہا تھا، جب وہ گھراؤ جلاؤ کر رہا تھا، جب وہ قوم کو یہ غنڈہ گردی کی ترکیبیں بتا رہا تھا، ایسے میں اس کو جسٹس ثاقب نثار صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ دے رہا تھا۔ اور اس وقت پاناما بینچ جو ہے، اس میں یہ اس کے سامنے نواز شریف کے خلاف جب مقدمہ چل رہا تھا پاناما کا، اس وقت یہ بطور اشتہاری ملزم کے عدالت میں فرنٹ رو پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا، اور جسٹس کھوسا جو پاناما بینچ کا سربراہ تھا، اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس کے سامنے روز آ کر اشتہاری ملزم پیش ہوتا تھا، اس کو کسی نے گرفتار نہیں کیا، بلکہ الٹا اس پاناما بینچ نے، جس کی سربراہی جسٹس کھوسا کر رہے تھے، جسٹس کھوسا نے نواز شریف کو شرمناک القابات سے نوازا۔ یہ شرمناک حرکت تھی۔ اتنی ہمت تو آپ میں تھی نہیں کہ سامنے آپ کے اشتہاری ملزم بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ پکڑ لیں۔ وہ آپ کے سامنے قانون کا اور آپ کا تماشا بنا رہا تھا، آپ میں ہمت نہیں تھی کیونکہ آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ آپ ہی کے کہنے پر وہ درخواست عدالت میں لے کر آیا تھا پاناما میں نواز شریف کے خلاف، تو کیسے پکڑنا تھا؟ گٹھ جوڑ تھا، سہولت کاری تھی۔
اور اوپر سے آپ نے نواز شریف کو, شرم آپ کو نہیں آئی؟ دہشت گرد آپ کے سامنے بیٹھا تھا, اور جو نواز شریف کو آپ کیا القابات سے نواز رہے تھے, سسیلین مافیا, ڈان, گاڈ فادر. آج میں جسٹس کھوسا سے پوچھنا چاہتی ہوں اور پیناما بینچ سے پوچھنا چاہتی ہوں, لاہور میں جو آپ مناظر آج دیکھ رہے ہیں, زمان پاک میں, آج آپ کو پتہ چلا ہے کہ سسیلین مافیا کیا ہوتا ہے, ڈان کیا ہوتا ہے؟ پورے پاکستان کی پولیس ڈان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے, عدالتیں بلا رہی ہیں, وہ شخص کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا. اب پتہ چلا ہے ڈان کیا ہوتا ہے, اب پتہ چلا ہے گاڈ فادر کیا ہوتا ہے, اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا. ذرا آئیں نا قوم کو اب بتائیں کہ آج آپ کو پتہ چلا ہے کہ ان ٹرمز کا یا ان القابات کا مطلب کیا ہے. مجھے یہ بتائیں, آج یہ 2014 سے جو ہو رہا ہے, یہ آج سامنے اس لیے آ رہا ہے کہ آج وہ سہولت کار زیادہ تر گھر کو جا چکے ہیں. ابھی بھی میں بار بار کہتی ہوں کہ ان کی باقیات موجود ہے جو اس کو سہولت فراہم کر رہی ہے. ہم گہری نظر رکھے بیٹھے ہیں, لیکن وہ باقیات ابھی بھی موجود ہیں. اس لیے جو اصل بیساکھیاں تھیں وہ چلی گئیں, اسی لیے آج یہ جو سامنے کھل کے آ رہے ہیں. ذرا دکھائیں گے پلیز یہ 2000, میں ذرا یاد دہانی کراتی چلوں, ذرا ویڈیو پلے کریں. بات یہ کہ یہ والا جو آپ نے ابھی دیکھا ہے 2014 میں, یہ 2014 میں بھی ہو رہا تھا, لیکن اس وقت جو امپائر نے انگلی پکڑائی ہوئی تھی اور اس نے پکڑی ہوئی تھی, اس لیے سب کے باوجود اس کو صداقت اور امانت کے جھوٹے سرٹیفکیٹ دیے گئے. آج آپ دیکھیں کہ وہ بگڑا ہوا بچہ جو 2013-14 سے جو بگاڑتے آ رہے اس کو آج وہ بگڑا ہوا بچہ ریاست پہ پوری قوت اور شدت سے حملہ آور ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, ریاست اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو یہ 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہوتا. ریاست کس سے آپ جیت نہیں سکتے, ریاست کے پاس پوری طاقت موجود ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ریاست نہیں چاہتی کہ کوئی خون خرابہ ہو, کوئی پولیس کا افسر یا جوان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, یا کوئی بھی سیکیورٹی فورس کا جو رکن ہے یا ممبر ہے وہ زخمی ہو, یا پھر کوئی سیاسی کارکن چاہے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے کیوں نہ ہو, اس کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. اگر یہ کنسیڈریشنز نہ ہوں, یہ کنسرنز نہ ہوں, تو عمران کو پکڑنا 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اور میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ رحیم یار خان میں کچے کے علاقہ کا تو آپ سب کو پتہ ہوگا, کچے کے علاقے میں جو ہو رہا ہے اور جو زمان پاک میں ہو رہا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ کچے میں بھی جب پولیس ڈاکوؤں کو, ڈکیتوں کو, اغوا کاروں کو پکڑنے جاتی ہے تو وہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر پولیس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, پولیس کے اوپر پوری قوت سے وہ اٹیک کرتے ہیں, ان کو پیچھے دھکیلتے ہیں. زمان پاک میں کیا ہو رہا ہے؟ زمان پاک میں بھی یہی ہو رہا ہے جو کچے میں ہو رہا ہے. تو یہ کوئی مناظر آپ نے ٹی وی پہ دیکھیں, آپ کچے کے مناظر دیکھ لیں, زمان پاک کے مناظر دیکھ لیں, ایک ہی مناظر ہے. وہاں پر بھی ایک شخص بنکر میں چھپا بیٹھا ہے, وہاں پر بھی ایک شخص حفاظتی تحویل میں چھپا بیٹھا ہے, اور وہاں سے اپنے ورکرز کے ذریعے, دہشت گردوں کے ذریعے
کل عدم تنظیموں کے اراکین کے ذریعے وہ پوری قوت سے ریاست کے سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ آور ہے. کیا فرق ہے کچے کے ڈاکوؤں میں اور عمران خان میں؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی شخص ہے جو آج فزیکلی ریاست کے اوپر حملہ آور ہے، لیکن ریاست کے اوپر حملہ آور یہ اب سے نہیں ہے. جب 2018 میں اس کی حکومت آئی، اسی طرح کا حملہ اس نے پاکستان کی اکانومی پہ کیا، معیشت پہ کیا، لینڈ مائنز بچھائیں، بارودی سرنگیں بچھائیں، جو آج تک جس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان بھگت رہا ہے، جس کے اثرات پاکستان میں آج تک ہیں. پاکستان ابھی اس سے نجات نہیں حاصل کر سکا. وہی اس نے جب اس کو پتہ چلا کہ یہ حکومت سے جا رہا ہے تو وہ سائفر والی سٹوری بنا کے یہ لے آیا، کہانی بنا کے وہ جھوٹ گھڑ کے لے آیا، اور ہر جلسے میں جلوس میں وہ سائفر والا کاغذ جو تھا وہ لہراتا تھا. اور پاکستان کے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ مشکل میں ڈال کے، جیپرڈی میں ڈال کر، خراب کر کے، خود یہ ہاتھ جوڑ کے امریکہ سے معافی مانگ کر یہ تعلقات بہتری کے لیے آج کوشش کر رہا ہے. اس نے وہاں پر جو لوگ امپلائی کیے ہوئے ہیں، جن کو یہ پیسے دے رہا ہے ڈالرز کے اندر کہ امریکہ سے میرے تعلقات بہتر کراؤ، پاکستان کے تعلقات دوسرے ممالک سے خراب کر کے یہ پیسے دے کر اپنے معاملات جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اور آپ آج دیکھیں زلمے خلیل زاد کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے حق میں. زلمے خلیل زاد صاحب کو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کے دور میں جو بدترین تشدد، بدترین انتقام، بدترین وکٹمائزیشن تمام اپوزیشن پہ ہو رہا تھا، اس وقت زلمے خلیل زاد صاحب چپ کیوں بیٹھے تھے؟ اور آج ان کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بولیں؟ وہ یہ بھی ذرا فرما دیں کہ پوری دنیا کے مہذب ممالک کے اندر جب کوئی شخص قانون کو ایویڈ کرتا ہے، عدالتوں کے احکامات کو پاؤں کے نیچے رونتا ہے، عدالت بلاتی ہے جاتا نہیں ہے، فورس استعمال کرتا ہے، تو اس کے بارے میں دنیا کیا کہتی؟ اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے؟ میں یہ سوال کرتی ہوں. پاکستانیوں نے اس چیز کا بہت برا بنایا ہے. اس وقت وہ کیوں خاموش تھے جب عمران کے 4 سالہ دور میں بدترین تشدد صحافیوں کے ساتھ کیا گیا؟ ان کو سچ بولنے کی پیداش میں پیٹ میں گولیاں ماری گئیں، ہڈیاں توڑی گئیں مار مار کے، گھروں سے اٹھا کر براڈ ڈے لائٹ میں اغوا کیا گیا. اس وقت یہ کیوں چپ تھے؟ اور جب جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ، اور انہوں نے لکھا کہ یہ پریڈیٹرز ہیں، پریڈیٹر کا لفظ استعمال ہوا ان کے لیے، جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا تھا، چاہے وہ اپوزیشن سے ہو، سیاستدانوں سے ہو، یا وہ میڈیا سے ہو، اس کو عبرت کا جو وہ سمبل بناتے تھے یہ لوگ. اس وقت یہ کیوں خاموش تھے؟ اور جس طرح سے جن لوگوں کی طرف سے آج اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے اب کوئی شک نہیں ہے فارن فنڈنگ کیس کے بعد کہ اس کو پاکستان میں انریسٹ لانے کے لیے، انتشار لانے کے لیے، انارکی پھیلانے کے لیے، سول انریسٹ پھیلانے کے لیے اس کو لانچ کیا گیا پاکستان میں. ورنہ اس کے پلے اور ہے کیا سوائے دہشت گردی کے، گنڈا گردی کے، پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کے، پاکستان کے تعلقات سارے ممالک سے خراب کرنے کے اس کے پلے اور ہے کیا؟ میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ 3 دن سے انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرویوز دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، پاکستان کا چہرہ داغدار کر کے بتا رہا ہے، جھوٹ بولا. اور چند ایک اینکرز نے اس کے جھوٹ پکڑے بھی. ان کو جھوٹ بول رہا ہے کہ میری تو 18 تاریخ تک میرے پاس بیل تھی. اس کے پاس کوئی 18 تاریخ تک بیل نہیں تھی. اگر 18 تاریخ تک بیل تھی تو جب کورٹ نے پولیس بھیجی پکڑنے کے لیے تو کیوں نہیں جا کے کہا، بیل کا کاغذ دکھایا کہ دیکھو میرے پاس یہ بیل ہے؟ اس وقت ہاتھ سے لکھی ہوئی انڈر ٹیکنگ کیوں دے رہا ہے؟ جب بیل تھی تو انڈر ٹیکنگ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بیل کا کاغذ ہی کافی ہے. ان کو یہ جھوٹ بول کے بتا رہا ہے کہ میرے پاس بیل ہے 18 تاریخ تک. پوری دنیا کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے.
پاکستانی قوم سے تو جھوٹ بولنے کی اس کی روایت پرانی ہے. انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک شخص امپیونٹی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ, ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے, اور وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو پتا ہے کہ وہ چیک ہو جائے گی, اس کے پاس بیل نہیں ہے 18 تاریخ تک, اور پھر کہتا ہے یہ مجھے گرفتار کر کے بلوچستان بھیجنا چاہتے ہیں, اس لیے مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں. بھائی تمہیں گرفتار کر کے بلوچستان نہیں بھیجنا چاہتے, تمہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. عدالت کیا کرے جب اس کے حکم پہ عمل درآمد کے لیے پولیس اس کو پکڑتی ہے, اور کیونکہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا. ہر کسی کو کہتا تھا کہ بھئی اگر چوری کی ہے تو تلاشی کیوں نہیں دیتے. آپ یہ دیکھو کہ پہلے اس نے ڈیفر کرنے کے عدالتوں کے کہ مجھے پیش نہ ہونا پڑے کیونکہ کیس سارے سچے ہیں, کوئی ایک کیس بھی جھوٹا نہیں ہے. بڑا منہ کھول کے آرام سے کہہ دیتا ہے میرے پہ 100 کیسز پورے بن گئے تو ایک کیس بچاؤ تو تم پہ جھوٹا بنا ہے. میں بار بار یہ بات کہتی ہوں, ٹیری اینڈ وائٹ والا کیس جھوٹا ہے, فارن فنڈنگ والا کیس جھوٹا ہے. فارن فنڈنگ والا کیس اگر جھوٹا ہے تو 7 سال کیوں سانپ بن کے اس کیس پہ بیٹھے رہے, اس کو کھلنے نہیں دیا اور ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کیے. ٹیری اینڈ وائٹ والا کیس اگر جھوٹا ہے تو جاؤ عدالت میں کہہ دو وہ میری بیٹی نہیں. توشہ خانہ والا کیس اگر جھوٹا ہے تو جاؤ کہہ دو میں نے چوری نہیں کی. کس نے روکا ہے؟ میں تو اپنی مثال دوں گی. میرے پر جب جھوٹا الزام لگا تو میں تو 100 سے زیادہ پیشیوں میں شریک ہوئی, اور جھوٹا الزام لگا, جھوٹی سزا ملی, لیکن قانون کا تماشا نہیں بنایا. قانون کے آگے پیش ہوئے, فیصلہ پسند تھا ناپسند تھا, منصفانہ تھا غیر منصفانہ تھا, اس چیز سے قطع نظر پاکستان کے قانون کو پاؤں کی جوتی کے نیچے نہیں روندا. ایک ایگزامپل سیٹ کی کہ اگر سچے ہو تو ایک دن آئے گا جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ بری ہو کے سامنے آؤ گے. تو یہ کس کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ بلوچستان بھیجنا چاہتے ہیں. بھائی بلوچستان نہیں بھیجنا چاہتے, عدالت بھیجنا چاہتے ہیں. اور اگر تم خود عدالت جاؤ تو تمہیں کیوں کوئی گرفتار کرے؟ تم اتنا قانون سے بھاگ رہے ہو کہ تمہیں عدالت لے کے جانے پر تمہیں گرفتار کرنا پڑتا ہے. اور میں آج بھی یہ کہتی ہوں کہ ابھی اس کو گرفتار نہ کیا جائے, اس کے مقدمے چلائے جائیں, اس کے مقدموں میں اس کو پیش کیا جائے. یہ ایک انڈرٹیکنگ لکھ کر دے تمام کیسز میں جو اس کے خلاف چل رہے ہیں کہ میں ہر پیشی پر جب عدالت بلائے گی میں پیش ہوں گا. تو میں کہوں گی اس کو ابھی گرفتار نہ کریں, جب اس کے مقدمات کا فیصلہ ہو جائے تو اس کو گرفتار کریں, کیونکہ وہ سامنے فیصلہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے, اسی لیے پیش نہیں ہوتا. اور پیش ہونا نہ پیش ہونا ایک الگ بات ہے. اب وہ کس طرح سے حملہ آور ہے. میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جو ضرب عزم میں ہم نے مناظر دیکھے تھے, جو رد الفساد میں ہم نے مناظر دیکھے تھے, جب دہشت گرد ہوتے ہیں, کوئی دہشت گردی کا پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غار میں بیٹھ کر, غاروں میں چھپ کر وہ وہاں سے آرڈرز پاس کرتے ہیں. پولیٹیکل تحریکوں میں, جمہوری تحریکوں میں جب کسی مقصد کے لیے کوئی پاکستان کے سیاستدان یا کسی بھی ملک کے سیاستدان جب کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں, جب کوئی کیمپین چلانا چاہتے ہیں, جب کوئی جمہوری تحریک چلتی ہے, تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے یا جو جماعت کا سربراہ ہوتا ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے, وہ سب سے آگے ہوتا ہے, لوگ اس کے پیچھے نکلتے ہیں. یہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے, یہ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے. یہ تو ہم نے سیاسی دہشت گرد جماعتوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ وہ غاروں سے بیٹھ کے آرڈر دیتے ہیں. وہی ہو رہا ہے زمان پاک میں. زمان پاک کے بنکر سے بیٹھ کر بیانات دیے جا رہے ہیں. زمان پاک, ضمانت پاک کی میرے منہ پہ اب آ جاتا ہے کیونکہ ہے تو وہ ضمانت پاک کی. زمان پاک کے بنکر سے بیٹھ کر لوگوں کو کہا جا رہا ہے پیٹرول بامز پھینکو. کہاں سے آیا وہ پیٹرول؟ کہاں سے آئے وہ پیٹرول بامز؟ کہاں سے آیا وہ جو ٹیکنالوجی ہے جس کے تھرو آپ نے جو پیٹرول بامز ہیں وہ بنائے؟ سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں میں کبھی آپ نے پیٹرول بامز دیکھیں؟ ڈنڈے بردار لوگوں کی فورس ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی اس نے غلط حرکت کی ہے کہ پہلے جب لانگ مارچ تھا تو کے پی سے سیکیورٹی فورسز کو لے کر آیا, وہاں پر تب اس کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی, وہاں سے سیکیورٹی فورسز کو لے کے آیا, وہاں سے جتھے لے کر آیا اور اسلام آباد پولیس پر حملہ آور ہوا. ان کے مقابل ان کو لا کے کھڑا کر دیا. آج کیا کر رہا ہے؟ آج بھی یہی کر رہا ہے. آج گلگت بلتستان میں حکومت ہے, یہ حکومتیں بناتا ہے اسی لیے کہ ان کے ریسورسز کو استعمال کرے. آج گلگت بلتستان کے اندر حکومت ہے, وہاں سے پولیس لے کر آ کر اس کو پنجاب پولیس کے مقابلے میں کھڑا کر دی. تو یہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی گھناؤنی سازش
اگر کسی اور اللہ نہ کرے کسی اور سیاستدان نے, کسی اور سیاسی لیڈر نے, کسی اور جماعت کے سربراہ نے کی ہوتی تو کیا ریاست اس طرح بیٹھ کے تماشا دیکھتی جس طرح آج ریاست بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی؟ یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اور پھر آپ نے کل عدم تنظیموں کے لوگوں کو زمان پاک میں رہائش پذیر کیا ہوا ہے, ان کو رکھا ہوا ہے کہ اگر ریاست پہ حملے کی ضرورت پڑے تو وہ ٹرین دہشت گرد وہاں پر رکھے ہوئے ہیں. اور کل ان کی کوئی ٹاؤٹ ہے جو جرنلسٹ ہے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر گئی, لیکن اس نے کہا کہ لے آؤ ہیلی کاپٹر, ہمارے پاس ہیلی کاپٹر کے ساتھ نمٹنے کا بھی پورا پلان ہے. تو ہیلی کاپٹر سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ کہاں سے آئے یہ سب ان کے پاس؟ اور آج وہ ابرار الحق صاحب کا میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ خود کش حملہ آور بن گئے. حیرت ہے. یہ دہشت گرد تنظیموں کو دیکھا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو ٹرین کیا کرتی تھیں کہ ہتھیار ایسے چلاتے ہیں, پیٹرول بام ایسے پھینکتے ہیں, خود کش حملہ آور جیکٹس پہناتی تھی, ان کی برین واشنگ کرتے تھے, ان کو لانچ کرتے تھے. بھئی اپنے بچے تمہارے لنڈن میں محفوظ مقامات پہ بیٹھے ہیں, گل چھرے اڑا رہے ہیں. ابھی وہ ویڈیو دیکھی, تینوں بچے اس کے کوئی جگہ جا رہے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, اور پاکستانی بچوں کو تم پیٹرول بامز ہاتھ میں دے کر ان کو کہتے ہو کہ ریاست کے اوپر حملہ کرو, پولیس کے جوانوں پہ حملہ کرو, پولیس کے افسران پہ حملہ کرو. شرم نہیں آتی تمہیں یہ حرکت کرتے ہوئے؟ اور پھر آپ نے وہ آڈیو سنی جس میں یاسمین راشد صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ٹکٹ نہیں دوں گی. آج کل ہم ٹکٹس کے لیے انٹرویوز کریں, سیاسی جماعتیں جب ٹکٹس کے لیے انٹرویوز کرتی ہیں تو کیا پوچھتی ہیں؟ سیاسی جماعتیں جب ٹکٹس کے لیے انٹرویوز کرتی ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کے, تو ان کو یہ کہتی ہیں کہ بتاؤ آپ نے کتنی خدمت کی, بتاؤ آپ کتنا اویلیبل ہوئے اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے, آپ نے وہاں پانی کے لیے, صاف پانی کے لیے کیا کام کیا, سڑکیں کتنی بنوائیں, کتنی خدمت کی, کتنا آپ اپنے فرض اور ذمہ داریاں نبھاتے رہے, تو آپ کو ٹکٹ ملے گا. یہاں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جتھے جو لائے گا اور ریاست سے لڑائی کرے گا اس کو ٹکٹ ملے گی, جو جتنے پیٹرول بامز چلائے گا اس کو ٹکٹ ملے گی, جو جتنی ڈنڈا بردار فورس لے کر آئے گا اس کو ٹکٹ ملے گی, جو جتنا بڑا دہشت گرد ہوگا اس کو ٹکٹ ملے گی. میں نے تو پاکستان کی تاریخ میں کم از کم یہ نہیں دیکھا. ذرا ویڈیو چلائیں پلیز. سن لیا آپ نے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے نوجوان ملیں جو خود کش حملے کے لیے تیار ہیں. تو اب اس میں کسی کو کوئی شک و شبے کی گنجائش رہ گئی ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک عسکری جماعت ہے جو ایک نیفیریس ایجنڈا لے کر, پاکستان کی تباہی کا ایجنڈا لے کر, پاکستان کے اندر خانہ جنگی کا ایجنڈا لے کر فورن قوتوں کے ایما پر یہ لانچ ہوئے ہیں کہ نہیں چلنے دینا ملک کو, کچھ بھی ہو جائے نہیں چلنے دینا. اب زمان پاک کے ارد گرد جو ہو رہا ہے, کیا وہاں کے رہائشیوں کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ پولیس وہاں پر سڑکیں جب بلاک ہوتی ہیں, جب اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جب اس قسم کی وہاں پر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو کتنا عوام کو وہاں پر تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لوگ کتنے ڈسٹربنس ہوتی ہے وہاں پر, لوگ بچے اسکول نہیں جا سکتے, اور ریاست جو ہے وہ بے بس ہو کے تماشا دیکھ رہی. ایک شخص نے پورے قانون کو, آئین کو, پورے اس کو اپنے پاؤں کی جوتی کے نیچے رکھا ہوا ہے, اور اس کو آپ یہ دیکھ لیں آج بھی اس کو جو وارنٹس ہے وہ سسپینڈ ہو گئے. بھئی ضرور کرے سسپینڈ, آپ نے کرنے ہیں تو, لیکن میں کیا پوچھتی ہوں, کیا یہی سہولت پاکستان کی باقی سیاسی جماعتوں کو حاصل, یہی سہولت نواز شریف کو حاصل ہے؟
میں یہ سوال پوچھتی ہوں کہ یہ تفریق کیوں ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے جو خود کش حملہ آور کو برین واش کیا جاتا ہے، جو عسکری تنظیموں کے سربراہ ہوتے ہیں، جو دہشت گرد تنظیموں کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ غار میں سے بیٹھ کر اپنے انٹرویوز، اپنی ویڈیوز نامعلوم مقام سے جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بھی تو وہی کر رہا ہے. زمان پاک کے بنکر میں کہیں چھپا ہوا ہے اور وہاں سے انٹرویوز بھی دے رہا ہے. عدالت نہیں جانا، پیش نہیں ہونا، انٹرویوز بھی کرنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے. اس وقت کرتے ہوئے نہ جان کو کوئی خطرہ ہے نہ کسی اور چیز کا کوئی خطرہ ہے. اور جس طرح جو عسکری جماعتیں ہیں یا جس طرح سے دہشت گرد جماعتیں ہیں وہ اپنے لوگوں کو یہ کہتی ہیں کہ جاؤ خود کش جیکٹ پہنو، خود کش حملہ کرو، جنت کا وعدہ کرتی ہیں، اسی طرح یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے جاؤ ریاست پہ حملہ کرو، یہ ٹکٹ کا وعدہ کر رہا ہے. ایک ہی بات ہے، کوئی دو باتیں نہیں ہیں یہ. اور معصوم شہریوں کو استعمال کر رہے ہیں، خواتین کو استعمال کر رہے ہیں. اپنے بچے باہر بٹھائے ہوئے، اپنی خواتین باہر بٹھائی ہوئی اور سڑک پہ نہتے بچوں کو آگے کیا ہوا ہے جنہوں نے ڈنڈے پکڑے ہوئے. کیا یہ میری قوم کا مستقبل ہے؟ کیا یہ میرے نوجوانوں کا مستقبل ہے؟ تو یہ سوال ہیں ایسے جن کے جواب پاکستانی قوم جو ہے وہ مانگ رہی ہے. ٹکٹ لیتے ہوئے یہ پوچھیں گے کتنے نوجوانوں کے، کتنے پولیس والوں کے سر توڑے، کتنی پولیس والوں کی ہڈیاں توڑی. یہ پاکستان کی سیاست کو کیا رخ دیا جا رہا ہے اور یہ پاکستان کا کیا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ ایک شخص اپنے مقدمات سے ڈرتا ہے، ایک شخص انصاف سے ڈرتا ہے، ایک شخص کے ہاتھ جرائم سے رنگے ہوئے ہیں لیکن وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا. بھئی کچھ نہیں کیا تو ہو جاؤ نا پیش، کہہ دو میں نے کچھ نہیں کیا. وہ بھی نہیں کہنا کیونکہ جھوٹ پہلے پتہ ہے کہ جرم کیا ہوا ہے. صرف ایک شخص کی جان بچانے کے لیے قانون سے یہ پورا کا پورا کھیل رچایا جا رہا ہے اور پوری اسٹیٹ جو ہے وہ ہاسٹیج بنی ہوئی ہے. تو میں آج یہ جو سوالات قوم کے سامنے رکھے ہیں یہ ہر ذی شعور پاکستانی کے سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے وہ قوم مانگ رہی ہے. شکریہ. جی میں سب کو دیں گے. ابراہیم لکی صاحب. کمپرومائزڈ ہے، پولیٹیشن کمپرومائزڈ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کمپرومائزڈ ہے، جوڈیشری کمپرومائزڈ ہے. تو اس سب میں جمہوریت کیسے پھلے گی؟ اگر 2018 کا اگر ری پلے ہو جاتا ہے، اگر اف اینڈ بٹ کی بات ہے، تو جمہوریت ہماری کیسے پھلے گی؟ یہ جو میں نے ابھی پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا، جمہوریت کے آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ غیر جمہوری جو لوگ ہیں جو کسی ایجنڈا کے تحت لانچ کیے گئے ہیں ان کا حساب کتاب ہو، ان کا پورا کچا چھٹا عوام کے سامنے لے کر آئیں، اور اگر وہ اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگتے ہیں تو ان کو پکڑ کے عدالتوں میں پیش کیا جائے. اور اس میں عدالتوں کو بھی یہ کہوں گی کہ آپ کو انصاف کرنا چاہیے. جب آپ کے جو احکامات ہیں ان کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے، جب ان کا تماشا بنایا جاتا ہے، جب آپ کے احکامات کو نہیں مانتے اور پاکستان کا ایک آدمی جو اپنے آپ کو پولیٹیکل لیڈر کہتا ہے وہ اگر آپ کے احکامات کا مذاق بناتا ہے، تماشا بناتا ہے، ان کو جوتی کے نیچے رونتا ہے، ان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے سر عام، آپ اگر چپ کر کے تماشا دیکھیں گے تو پاکستان کی عدلیہ پہ سوال اٹھیں گے اور اٹھ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جس ملک میں انصاف ہوگا اس ملک میں جمہوریت بھی آگے بڑھے گی. جی یہ بتائیے گا کہ میڈم یہ بتائیے گا کہ دو ایشوز بڑے اہم چل رہے ہیں اس وقت ملک کے. ایک تو چل رہی مہنگائی، لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، آپ کی وفاقی حکومت ہے. دوسرا ایٹمی پروگرام کی بات ہو رہی ہے اور ایٹمی میزائل سسٹم کی بات ہو رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ریورس کیا جائے یا اسٹیپ بیک کیا جائے اس معاملات کے حوالے سے. تو یہ اس معاملات کے اوپر آپ کی حکومت کچھ دیکھ رہی ہے کہ اگر ادھر سے کچھ شرائط اس طرح کی آتی ہیں تو کیا اقدامات کرے گی آپ کی حکومت؟ دیکھیے آپ نے مہنگائی کی بات کی، آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی، میں پھر وہی بات کروں گی. جو شخص اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے، جو شخص آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کا ذمہ دار ہے، جو شخص آئی ایم ایف کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھنے کا ذمہ دار ہے، اس کو پکڑو اور قوم کے سامنے پیش کرو، وہ اپنے جواب خود دے. جہاں تک آپ نے جو بات کی، یہ ایک محب وطن حکومت ہے. کوئی ایسا نہ فیصلہ ہوگا، نہ ہونے دے گی، نہ کوئی ایسی شرط مانے گی جس پہ پاکستان کی سالمیت پہ کوئی آنچ بھی آئے. جی کہیے گا کہ عمران خان وہ شخص ہیں جو پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ میں کسی صورت بھی
چور ڈاکو اس طرح کے نام لے کے وہ کہا کرتے تھے کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. لیکن گزشتہ 5-7 دن کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ 2 سے زائد بار عمران خان باقاعدہ طور کے اوپر یہ پیشکش کر چکے ہیں کہ وہ ہر کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں. کیا مسلم لیگ نون عمران خان کے ساتھ بیٹھے گی یا پی ڈی ایم کی پوری جماعتیں عمران خان کے ساتھ کسی بھی چاہے الیکشن کی تاریخ کا معاملہ ہو یا کوئی اور دیگر معاملات ہوں ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اور بات یہ کہ جس طرح سے ایک حکومت، ایک اسٹیٹ، پاکستان کے ادارے ایک کالعدم تنظیم کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ایک دہشت گرد جماعت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، بالکل اسی طرح عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. اس کو ایک سیاسی جماعت سمجھنا اور سیاسی جماعت سمجھ کر ڈیل کرنا اب اس ملک کو ختم کرنا پڑے گا. اور دوسری بات جو آپ نے کی نا، وہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سارے حربے آزما چکے ہیں، وہ لانگ مارچ کر چکے ہیں، وہ کالز دے چکے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا لاہور میں انہوں نے عوام کو کال دی، عوام نہیں نکلی. وہ یہ سب کر کے دیکھ چکے. جیل بھرو تحریک پاکستان کی بلکہ دنیا کی سب سے ناکام جیل بھرو تحریک تھی، دنیا کا سب سے ناکام لانگ مارچ تھا، دنیا کی سب سے ناکام جو ہے ان کی ریلیز تھی. تو اب وہ کیا کریں؟ اس کے بعد وہ حملہ آور بھی ہو گئے. لیکن کب تک وہ یہ دہشت گردی جاری رکھ سکتے ہیں زمان پاک سے؟ میں نے آج بھی بتایا کہ اسٹیٹ اس کو پکڑنا چاہے تو 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے. اسٹیٹ کی کمزوری یا مجبوری جو ہے وہ نہتے عوام ہے، ان کا خون نہیں چاہتا کوئی بھی. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ احسن طریقے سے وہ کام ہو، کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے. تو اب سب کچھ کیونکہ فیل ہو چکا ہے تو آج میں حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. یہ حکومت کو چاہیے کہ بالکل اس طرح اس کے ساتھ ڈیل کرے جس طرح دہشت گردوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. جی احمد چندری آپ کے پاس ہے، حکومت آپ کے پاس ہے، تو آپ ریاست سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ریاست اتنی بے بس کیوں ہے. ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے بس کیوں ہیں جبکہ پتہ ہے اطلاعات موجود ہیں کہ زمان پارک میں کالعدم تنظیموں کے شرپسند عناصر موجود ہیں. تو آپ اتنے بے بس کیوں ہیں؟ کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہی وفاقی حکومت؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک تو میری ذمہ داری پارٹی کی ہے، لیکن بطور شہری میں یہ سوال ریاست سے پوچھ سکتی ہوں، حکومت سے پوچھ سکتی ہوں. میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں، میں یہ سوال پوچھ سکتی ہوں. ہاؤ ایور مجھے اس بات کا علم ہے کہ حکومت کی جو کمزوری ہے وہ کمزوری نہیں ہے، وہ اس کی کنسرن ہے جو اس کے عوام کے لیے، کہ وہاں پر کسی کی بھی جان نہ جائے، کوئی وہاں پر کیجولٹی نہ ہو، کوئی ایسی سچویشن نہ ہوئے جہاں پر کسی کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. ورنہ 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں اس بات کو. جی مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی مطالبہ پچھلے دنوں کیا ہے کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل کیا جائے. جنرل فیض کے کورٹ مارشل پر آپ ایگری ہیں اور جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ عمران خان کے حوالے سے بہت ساری جو پبلسٹی کے حوالے سے سروے کروائے گئے ہیں، ان کی 60 سے 70% جو ہے ان کی پاپولیرٹی ہے اس ٹائم. تو آپ لوگ اسے ڈکٹیٹر شو کروا رہے ہیں، پبلک انہیں ڈکٹیٹر ماننے کو تیار نہیں ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ 2 سوال آپ نے پوچھے. جہاں تک جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا سوال ہے، میں اس کا جواب بہت تفصیل سے یہ دے چکی ہوں کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ پوری قوم کے سامنے، اب وہ خود بھی اس کا اعتراف کر چکے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. تو میں یہ اپنے انٹرویو میں کہہ چکی ہوں کہ جو ادارہ ہے وہ اس کی بدنامی کا باعث بنے ہیں. تو ادارے کو چاہیے کہ وہ خود ایسے عناصر اور ایسے لوگ جو ادارے کی اوپر بدنامی کا باعث بنتے ہیں، ان کے لیے سٹگما ہوتے ہیں، ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ذمہ داری بھی ادارے کی ہے اور یہ ان کو کرنا چاہیے. اس سے ان کی جو وقار ہے اور ان کی جو عزت ہے اس میں اضافہ ہوگا. دوسری بات جو آپ نے کی، میں خیالی سروس پہ تو نہیں جاتی، لیکن اگر سروس کی اتنی ہی پاپولیرٹی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آج دہشت گردی پہ کیوں اترنے کی ضرورت پڑ گئی؟ کہاں گئے وہ لوگ جو جیل بھرو تحریک میں بھی نہیں آئے، لانگ مارچ میں بھی نہیں آئے، لاہور کی ریلی میں بھی نہیں آئے، کسی کال پر بھی نہیں آئے؟ اور ان کو یہ تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ لوگ لے کر آؤ ورنہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا. تو یہ پاپولر جماعتیں ہوتی ہیں؟ کہاں ہے پاپولیرٹی؟ وہ تھریٹس کیوں پیش کیے جا رہے ہیں کہ لوگ لاؤ گے تو ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے؟ مطلب دیر بائی میننگ کہ لوگ نہیں آ رہے، خالی خلی جو اپنی ہی سیٹوں کو جیت جانا، اس میں سے بھی پی ایم ایل این کچھ سیٹیں جیت گئی ہے. تو یہ تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد الیکشن ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ پاپولر کون ہے، اصل پاپولر کون ہے. لوگ سب سمجھتے ہیں. جی سرویز ہم بھی کرا رہے ہیں اور بلا وجہ ہم میدان میں
اپنی الیکشن کی تیاری کے لیے نہیں اترے ہوئے, ہم سائنٹیفکلی اپنے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, سروے ہم بھی کرا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرویز کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایکچول پوزیشن کیا ہے, پی ایم ایل این جیتے گی انشاءاللہ. اچھا محترمہ, یہ رہنمائی فرما دیں کہ ماضی کے اندر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ شریف فیملی کے خلاف جب بھی کوئی نوٹس, کوئی وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے تھے تو وہ جاتی عمرہ کی سیکورٹی بھی وصول نہیں کرتی تھی, وہ وہاں پہ چسپاں کر دیا جاتے تھے. اور آج یہ کیا ضرورت پڑ گئی کہ پوری پنجاب پولیس جو ہے اور رینجر جو ایک سابق وزیر اعظم کے گھر کے اوپر پہنچ گئی ایک وارنٹ گرفتاری لے کے؟ آپ اتنے سمجھدار شخص ہیں, یہ کیا سوال کیا آپ نے. آپ دیکھیں کہ اگر نوٹس کبھی وصول نہیں کیا تو وہ 200 پیشیاں نوٹس وصول کیے بغیر ہی ہو گئی. وہ جو قید کاٹی ہے نواز شریف صاحب نے, مریم نواز نے, شہباز شریف نے, حمزہ شہباز شریف نے, آپ شریف فیملی کی پرٹیکولرلی آپ نے بات کی اس لیے میں شریف فیملی کا جواب دے رہی ہوں, وہ نوٹس کیے بغیر ہی ہو گئی. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز آ گئے, پولیس آ گئی, یہ اس لیے آ گئے کہ وہاں پر ایک شخص کو گھسیٹ کے کہا جا رہا ہے عدالت چلو, وہ عدالت نہیں جا رہا, جبکہ جن شریف فیملی کا میں نے نام لیا وہ چاروں عدالتوں میں ہر پیشی پر پیش ہوئے, کسی ایک پیشی پہ نہیں کہا کہ ہم بیمار ہیں, میری بیوی بیمار ہے, میں 72 ایئرز کا ہوں, میں بزرگ ہو گیا ہوں, میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, کسی نے یہ بات نہیں کی. نواز شریف صاحب ایک ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہوئے ایکچول سچویشن کے وہ پیش ہوتے رہے. شہباز شریف صاحب کینسر کے مریض ہیں, کمر درد کی تکلیف ہے, پیش ہوتے رہے. اور پھر صرف پیش نہیں ہوئے, گرفتاری بھی دی, جیلیں کاٹی انتقام کی. تو یہ تو دونوں کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا بھائی. جی آپ نے جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو بڑا اگریسو جاندار پولیٹیکل بیانیہ آپ نے کریٹ کیا, ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے کمپین چلائی, آپ نے پذیرائی بہت ملی پبلک میں آپ کے اس بیانیے کو. اس کے بعد انہی لوگوں کے خلاف جن کے خلاف آپ نے یہ بیانیہ ترتیب دیا تھا, انہی کے خلاف شروع کر دی بیان بازی عمران خان صاحب نے. میری مراد جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے ہے, اور آپ پیچھے ہٹ گئے اس سے. اب آپ کی ساری گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ کا جو نیکسٹ بیانیہ ہے وہ صرف عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے, اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہے, اور سارے کا سارا اسی کے خلاف ہے. کیا یہ درست ہے؟ کل کلاں عمران خان کو سزا ہو گئی, وہ انجام کو پہنچ گئے, تو پھر آپ کا بیانیہ کیا ہوگا نیکسٹ؟ دیکھیں, بیانیہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے یہ بات بارہا کہی ہے, میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں. بیانیہ اس کو نہیں کہتے کہ جب کوئی اقتدار میں ہو, جب کوئی اپنی پوری قوت میں ہو, طاقت میں ہو, تو آپ اس کے پاؤں کو پکڑیں, اور جب وہ چلا جائے اپنے ٹینیور پورا کر کے تو تب آپ اس کا گریبان پکڑیں. نواز شریف صاحب نے جب جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا نام لیا تھا, اس وقت وہ ایک سٹنگ آرمی چیف تھا اور دوسرا سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی تھا, اور وہ جو پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ تھا گجرانوالہ کا, انہوں نے تب اس کا نام لیا. آج بھی I am not mincing my words, میں ان کا بھی نام لے رہی ہوں, ان کی باقیات کا بھی نام لے رہی ہوں, ان کی تصاویر بھی دکھا رہی ہوں لوگوں کو, جو حقائق ہیں وہ بتا رہی ہوں لوگوں کو. تو ہمارا بیانیہ کوئی سائفر کا بیانیہ نہیں ہے, اور یا یہ بیانیہ نہیں ہے کہ جب آپ کا چیف ہو اور آپ اقتدار میں ہو تو آپ کہیں کہ جنرل باجوہ جیسا کوئی چیف نہیں تھا, ایسا سپہ سالار تو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں آیا, یہ تو ایسے ہیں, انہوں نے میرے لیے اتنی مدد کی, میرے لیے پیسے لے کر آئے باقی ملکوں سے. اور جب جنرل باجوہ چلے گئے اور آپ کا اقتدار چلا گیا تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. یہ تو بزدل کی نشانی ہے کہ جب آپ کو کسی سے ڈر ہو, کوئی طاقتور ہو, اس وقت آپ اس کے پاؤں پکڑیں, اور جب وہ باہر آ جائے, کمزور ہو جائے, تو تب آپ اس کا گریبان پکڑیں. مسلم لیگ نون نے یہ نہیں کیا. مسلم لیگ نون نے انجام سے بے پرواہ ہو کر سچ بات کی, اور اب آج بھی سچ بات کر رہی ہوں. مجھے ریفیوٹ کر سکتے ہیں تو کریں, اور کل بھی سچ بات کروں گی انشاءاللہ. جی میم یہ بتائیے گا کہ ہم نے جو مناظر گزشتہ دنوں میں زمان پارک میں دیکھے, بالکل اسی طرح کے مناظر ملتان روڈ پر ٹی ایل پی کے دوران جب ایک ریلی کی کال تھی ان کی بھی دھرنے کی, تو تب بھی اسی طرح کا جو صورتحال تھی وہ دیکھنے کو ملی, پیٹرول بمز اور تشدد پولیس اہلکاروں پر. اس وقت تو ریاست نے ٹی ایل پی کو بین کیا, ٹی ایل پی کے لوگوں کو پکڑا, لیکن یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ سافٹ کارنر موجود ہے کہ نہ تو پکڑا گیا ہے, نہ ہی کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی پر پابندی لگانے کی ایون کوئی بات بھی نہیں کر رہا. پیٹرول بمز بھی وہی ہیں, پولیس والے بھی وہی مار کھا رہے ہیں, لیکن ریاست یہاں پر بیک فٹ پر نظر آئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے,
کیا مسلم لیگ نون کی قیادت کو اس وقت جو گورنمنٹ میں بھی ہے ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی اس طرح کا میکنزم بنائیں کم از کم مہنگائی کو بھی کم کیا جا سکے؟ دیکھیں جو پہلی آپ نے بات کی اس میں جو بھی آپ کہتے ہیں کہ ریاست بیک فٹ پہ نظر آتی ہے، ریاست بیک فٹ پہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ریاست خون خرابہ نہیں چاہتی. ریاست کسی بھی شہری کی جان کی قدر کرتی ہے، اس کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر عمران کو احساس نہیں ہے، اگر وہ ماؤں کے بیٹوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان کی شہادتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں اور خواتین کو استعمال کر رہے ہیں، جتھے لا کر حملہ آور ہے، تو ریاست کو تو سب کا خیال کرنا ہے نا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب ریاست کو اداروں کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور اس کے اوپر سے سیاسی جماعت کا لیبل جو ہے وہ ہٹانا ہوگا. اس کو ایک کالعدم جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے، اس کو ایک عسکری سیاسی جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے اور اس کو ایک دہشت گرد جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو مجھے یہ بہت بڑا سوال جو ہے وہ اس حکومت پہ کھڑا ہوگا. دوسری بات آپ نے کیا کی، مہنگائی کی. مجھے حکومت کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب ہوں یا اسحاق ڈار صاحب ہوں، وہ دن رات ان کا پہلا کنسرن ہی یہی ہے اور ان کے ایجنڈا پہ سب سے نمبر 1 آئٹم ہوتا ہے کہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، IMF کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جائے اس طریقے سے کہ عوام پہ زیادہ بوجھ بھی مزید نہ پڑے. اور دیکھیں ہم لوگ پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارا اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہے، ہمیں احساس ہے اس چیز کا، اس عوام کے جو اوپر جو مشکلات آئی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب الیکشن میں بھی جانا ہے تو ہمیں احساس ہے اس چیز کا. مجھے علم ہے اس چیز کا کہ شہباز شریف صاحب 6 بجے اٹھ کر جو ہے وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں، رات کو 12 بجے تک وہ کام کرتے ہیں اور یہ ان کے پہلے ایجنڈا کے اوپر پہلے نمبر پہ ہے چیز. جی میڈم، کل عمران خان صاحب نے میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ موجودہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے نام تو نہیں لیا مگر انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب مطلب جو بھی آپریشن ہو رہا ہے اس کے پیچھے وہ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو اطلاعات... ایک سیکنڈ عمر، پہلے اس کا میں جواب دے عثمان سوری اس کا میں جواب دے دوں. یہ ایک بڑا اچھا کویسچن ہے. کیا ان کو چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا کہ عدالت میں پیش نہ ہو؟ کیا چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا کہ گھر کے بنکر میں چھپ کے بیٹھ جائیں اور جب عدالت بلائے تو کہہ دیں میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی؟ کیا چیف آف آرمی سٹاف نے ان کو کہا تھا کہ پچھلے 5 مہینے سے ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کے بیٹھ جائیں؟ کیا انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ عدالت جب بلائے تو کہہ دیں میری جان کو خطرہ ہے؟ بھئی یہ بات کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. عدالت بلا رہی ہے، پیش ہو جاؤ، تمہیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا. تو کیا یہ بزدلی کا جو آئیڈیا تھا یہ ان کو چیف آف آرمی سٹاف نے دیا تھا؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اپنا جواب نہیں ہے، جب آپ کے اپنے جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، جب آپ کا قصور اپنا ہے تو اس کے لیے آپ جتنے مرضی اسکیپ گوڈز ڈھونڈ لیں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جو اطلاعات ہیں جو بتائی بھی گئیں حساس اداروں کی جانب سے کہ وہاں پر دہشت گرد آئے ہوئے ہیں جن کا تعلق جمرود سے کوئی علاقہ بتایا جا رہا ہے، ان کا نام بسم اللہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ 300 لوگ لے کر وہاں پہنچے ہیں. پوری ریاست میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شہادتیں دی دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں. کیا ریاست کو اپنا ایکشن خود نہیں لینا چاہیے کہ ہماری فورسز اتنی اسٹرانگ ہیں کہ ان کو پتہ کہ کس طرح آپریشن کرنا ہے؟ اس میں ویکنس نظر آئی ہے. بے شک وہ آپریشن... عثمان یہ بات ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. میں نے تو تصاویر بھی دیکھی ان دہشت گردوں کی جو زمان پاک میں اس وقت پناہ لیے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں ریاست کی پھر مجبوری وہاں صرف دہشت گرد اور جتھے والے لوگ نہیں، وہاں پر کچھ معصوم پولیٹیکل ورکرز بھی ہیں جن کو گمراہ کر کے لایا گیا ہے وہاں پر، وہ بھی وہاں پہ ٹریپڈ ہیں. تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا کارکن PTI کا کارکن ہو اس کو کوئی گزند پہنچے. وہ معصوم لوگ ہیں، وہ استعمال ہو رہے ہیں. ایک چور کی چوری بچانے کے لیے، اس کی بزدلی پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں. اور شرم آنی چاہیے ایسے سیاسی لیڈر کو جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتا ہے کہ اس نے مار کھانے کے لیے لوگوں کے بچوں کو، ماؤں کے بیٹوں کو اور خواتین کو، گھر کی خواتین کو آگے کیا ہوا ہے، خود وہ چھپ کے بیٹھا ہے. اتنی ناموشی کی بات ہے کہ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ اگر میرا لیڈر ایسا ہو یا میرا والد ایسا ہو، میں تو شرم کے مارے کسی کو منہ بھی نہ دکھا سکوں. یہ ایک نئی روایت ہم نے سیاست میں دیکھی اور کتنی یہ شرم کی بات ہے. پولیٹیکل لیڈرز تو سامنے سے لیڈ کرتے ہیں، گھروں میں چھپ کے تو نہیں بیٹھتے. لوگوں کو کہا گرفتاری کرو، جیل بھرو، خود بیلیں بھرتے رہے اپنی.
تو لوگوں کے بچوں ماؤں کے بچے فالتو آئے ہوئے ہیں, ماؤں کی گودیں جو اجڑی, وہ جو ذل شاہ ہے اس کی ماں سے پوچھو نا آج, اور پوچھو کہ تمہارا بیٹا کیوں شہید ہوا ہے. وہ ایک چور کی چوری بچانے کے لیے لوگوں کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں, پھر ان کی موت کو بھی استعمال کرتے ہیں, ان کی شہادت کو بھی استعمال کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. جی آپ کی تمام سپیچز جو ہم سنتے ہیں وہ عمران خان سے لے کے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہوتی ہے. عمران خان کو سنتے ہیں تو ان کی جو جتنی سپیچز ہوتی ہے وہ حکومت کے اگینسٹ ہوتی ہے, PMLN کے اگینسٹ ہوتی ہے. تو یہ تاثر نہیں دیا جا رہا کہ یہ دو پولیٹیکل پارٹیز کی ایگوز کی وجہ سے عوام جو ہے وہ پس رہی ہے؟ بیٹا میری کوئی ایگو نہیں, اور میں آپ کو یہ بہت بار یہ کہہ چکی ہوں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی عمران کا نام بھی نہ لیتی. یہ اتنا میں کیا کہوں کہ یہ اتنا اس قسم کا انسان ہے کہ مجھے اس کے خلاف بات کرتے وقت اپنے لیول سے نیچے آنا پڑتا ہے. لیکن جب پاکستان کی جو ہر بیماری ہے اس کی جڑ عمران خان ہے. پاکستان کو کوئی آج ایکسٹرنل تھریٹ نہیں ہے, پاکستان کو انٹرنل تھریٹ ہے. پاکستان کو انسٹیبلٹی کا تھریٹ ہے. انسٹیبلٹی بریڈنگ گراؤنڈ ہوتی ہے ہر اس پرابلم کے لیے جو آج پاکستان فیس کر رہا ہے. تو اس پرابلم کے سارے تانے بانے جب عمران سے ملتے ہوں, معیشت کی تباہی کا وہ ذمہ دار ہے, IMF کی ڈیل کا وہ ذمہ دار ہے, لا قانونیت کا وہ ذمہ دار ہے, توشہ خانہ چوری کا وہ ذمہ دار ہے, فورن فنڈنگ پاکستان میں لا کر غیر قانونی طور پہ اس کو پاکستان کی ڈی سٹیبلائزیشن کے لیے خرچ کرنے کا وہ ذمہ دار ہے. آج جو یہ سچویشن ہے, جو ایک ایناکیسی ہے, سول انریسٹ ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ایک ہی ہے, اسی کا نام لینا پڑتا ہے. لیکن آئی ایگری ود یو, مجھے تکلیف ہوتی ہے جب مجھے اس کا نام لینا پڑتا ہے. یہ ایگوز کی جنگ نہیں ہے, یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے. میرا فرض ہے بطور پاکستانی, بطور ایک جماعت کی رکن کے, کہ میں جو سچ ہے وہ قوم کو بتاؤں. جی مریم نواز صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ PTI کے جن لوگوں نے پنجاب اسمبلی میں فلور کراسنگ کی اور مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا, مسلم لیگ نون اب عام انتخابات میں ان کو ٹکٹس دے گی؟ کیونکہ ماضی میں ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون یہ تجربہ کر چکی ہے کہ انہی لوگوں کو ٹکٹس دے کے وہ ہار چکے ہیں. کیا دوبارہ یہ تحریر دوبارہ دہرایا جائے گا؟ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آ رہے. اگر پاکستان نواز شریف صاحب نہیں آتے تو مسلم لیگ نون ان کے بغیر الیکشن میں جائے گی اور اپنا مطلوبہ رزلٹ حاصل کر سکے گی؟ آپ کی جو دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دے دوں, آپ کی اطلاع درست نہیں ہے. نواز شریف صاحب بہت جلد پاکستان آئیں گے اور اپنی الیکشن کیمپین کو وہ انشاءاللہ تعالی لیڈ کریں گے. جو پہلا سوال آپ نے کیا وہ یہ ہے کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کائنڈلی کراس ٹاک نہ کریں. بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور میں, کیونکہ میں اب جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی شارٹ لسٹنگ بھی کر رہی ہوں, میں پورے پنجاب کا دورہ کر کے آئی ہوں, سب ڈویژنز کا دورہ کر کے آئی ہوں سوائے DG خان ڈویژن کے. تو میں نے بہت محنت کی ہے اس کے اوپر. میجورٹی بلکہ 95% ہمارے کینڈیڈیٹ صرف وہ ہیں جو مسلم لیگ نون میں کئی دہائیوں سے موجود ہیں یا خاندانی طور پہ مسلم لیگ نون ہیں, جنہوں نے اپنا خون پسینہ مسلم لیگ نون کو دیا ہے. میری ترجیح تو وہ ہے. لیکن جو سیٹ پہ ہر سیٹ وائز جو جب فیصلے ہوں گے تو اس میں صرف اور صرف میرٹ کو سامنے رکھا جائے گا. تھینک یو. ایک منٹ جی, ایک منٹ آپ سوال کریں. مائک جن یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان نے, یعنی انہوں نے, ایک شخص نے جو ہے وہ قانون کو پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے اور ریاست تماشا دیکھتی رہی. یعنی کہ آپ اس میں جو ریاست سے شکوہ کر رہی ہیں, یہ ریاست سے مراد کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اور اگر اسٹیبلشمنٹ ہے تو کیا آپ اس شکوے کے تحت ان کو انوالومنٹ کی دعوت نہیں دے رہی؟ اور دوسرا یہ کہ اگر اس لاجک کو مان لیا جائے کہ PTI, آپ نے ساری ریاست کو کیسے صرف اسٹیبلشمنٹ کا کہہ دیا؟ جب میں ریاست کی بات کرتی ہوں تو میں حکومتوں کی بات کرتی ہوں, ساتھ میں عدلیہ کی بھی بات کرتی ہوں, میں سب کی بات کرتی ہوں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو ڈیسیجن میکرز ہیں. اس میں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے. دوسرا یہ کہ تو ریاست سب کا نام ہے. جی دوسرا یہ کہ اچھا, آپ کا ان کا سوال رہ گیا, سوری. ایک منٹ جی. دوسرا میرا یہ ہے کہ اگر اس لاجک کو تسلیم کر لیا جائے کہ جی PTI اپنی ہی جیتی ہوئی سیٹوں پر جیتی ہے ضمنی انتخابات میں, اگر اس دلیل کو مان لیا جائے
تو وہ 2018 میں 100 سے زائد سیٹوں پر جیتی تھی. تو آئندہ الیکشن میں اگر اپنی ہی سیٹوں پر وہ دوبارہ جیت جاتی ہے تو اکثریت میں تو پھر پی ٹی آئی آ جاتی ہے. تو اس دلیل کو ہم اسی طرح مان لیں. بات یہ ہے کہ 2018 میں ان کو جتایا گیا تھا, وہ جیتے نہیں تھے, اور بہت ساری سیٹس ایسی ہیں جہاں پر جوڑ توڑ ہوئی پوری آپ کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے. مسلم لیگ نون کے, آپ کو یاد ہے وہ جو کہہ رہے تھے محکمہ زراعت اور تھپڑ کا نشان بھی دکھا رہے تھے, وہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے, ان کو کہا گیا کہ ٹکٹ واپس کر دو, انہوں نے کہا کہ نہیں. ان کو کہا انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جاؤ, انہوں نے کہا نہیں. ان کو ان کے انکار پہ ان کو مارا گیا, اور وہ بیچارے ڈر گئے. تو انہوں نے نام لینے کی بجائے, جنرل فیض کا نام لینے کی بجائے انہوں نے کہا محکمہ زراعت سے لوگ آئے تھے, انہوں نے مجھے یہ کہا. تو تب سے ان کا نام جنرل فیض کا دوسرا نام محکمہ زراعت بھی پڑ گیا تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو جماعت کو لیڈ کر رہے تھے نواز شریف صاحب, ان کو الیکشن سے چند دن پہلے جیل میں پھینک دیا گیا. ان کی پوری جماعت کے, اور جو یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ثاقب نثار صاحب, جن کو آج بہت تکلیف ہوتی ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کی, شیخ رشید صاحب کی کیمپین چلائی, حنیف عباسی صاحب کو آخری دن اٹھا کر میدان سے باہر کیا. سب وننگ کینڈیڈیٹس تھے, جس کو جیل ہوئی, جو نااہل ہوا, جس سے پارٹی ٹکٹ لی گئی, وہ سب پی ایم ایل این کے وننگ کینڈیڈیٹس تھے. ایک ایک وننگ کینڈیڈیٹ کو اٹھا کے سارٹ آؤٹ کیا گیا. تو آج وہ ماشاءاللہ واپس آ گئے ہیں. یہ دیکھیں طلال چودھری آپ کے سامنے بیٹھے, ان کو ڈسکوالیفائی کیا, وننگ کینڈیڈیٹ. تو آج انشاءاللہ جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون جیتے گی انشاءاللہ. ہمارے آئین اور قانون میں یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی عسکریت پسند جماعت یا دہشت گرد جماعت الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکتی, پارلیمانی جمہوریت کا حصہ نہیں بن سکتی. بطور چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون یا سینئر وائس پریزیڈنٹ, کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کو عسکری یا کالعدم تنظیم قرار دلوانے کے لیے الیکشن کمیشن یا متعلقہ فورم پہ رجوع کریں گی, یا صرف یہ ایک سیاسی بیانیہ ہوگا آپ کا؟ نہیں, میرا سیاسی بیانیہ نہیں ہے. دوسرا سوال بعد میں, میرا بالکل سیاسی بیانیہ نہیں ہے. قوم کے سامنے حقائق ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو صرف اس لیے اسکیپ نہیں دینا چاہیے کہ کسی نے سیاسی ہونے کا لبادہ اڑا ہوا ہے. ان کے نقاب ان کے منہ سے کھینچنے چاہیے, ان کے بھیانک چہرے عوام کو نظر آنے چاہیے. اور ٹھیک ہے, اگر آپ نے عسکریت پسند بن کے آنا ہے, آپ نے دہشت گرد جماعت بن کے آنا ہے, تو پھر آپ کو دہشت گرد جماعت بن کے آنا ہوگا. پھر آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کا گاب اویلیبل نہیں ہوگا, اس کا فساد اویلیبل نہیں ہوگا, نہ ہونا چاہیے. میری صرف اتنی سی بات ہے. اچھا میڈم, اور پھر جو ٹریٹمنٹ آپ دیتے ہیں سیاسی جماعتوں کو, وہ پھر آپ کو دہشت گردوں کو وہ نہیں دینا چاہیے, پھر آپ کو تفریق کرنا پڑے گی. اچھا میڈم بتائیے گا, عورت ہو کے آپ جو ہے وہ آپ عدالتوں میں بھی جاتی رہی, آپ جیل بھی گئیں, اور عمران خان جو ہے وہ مرد ہو کے وہ صرف ابھی تک جو ہے وہ صرف عدالت میں نہیں جا رہے, گرفتاری یا جیل میں جانے کی تو بہت دور کی بات ہے. آپ اس کمپیریزن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں اس کمپیریزن کو جو شیر اور گیدڑ کے, ایک طرف آپ شیر رکھ لیں, ایک طرف آپ گیدڑ رکھ لیں, تو آپ دیکھ لیں. آپ نے میری بات کی, جو گرفتاری سے ڈر جائے, جو اپنے نہتے کارکنوں کو مروانے کے لیے آگے چھوڑ دے, خود باتھ روم میں چھپ جائے یا چارپائی کے نیچے چھپ جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پولیٹیکل لیڈر نہیں کہتے. پولیٹیکل لیڈر تو ہنستے ہنستے پھانسی کے پھندے پہ جھول جاتے ہیں, ہنستے ہنستے شہادت قبول کر لیتے ہیں, ہنستے ہنستے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, ہنستے ہنستے زندانوں میں وقت گزار کے آ جاتے ہیں. یہ ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز, جو یہ نہیں کر سکتے, جن کی گرفتاری کے نام سے جان جاتی ہے, ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, تو اس کو لیڈر نہیں گیدڑ کہتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ, اس کا سب سے بڑا الزام جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومتی جماعت پر یہ ہے کہ حکومتی جماعت نہیں چاہ رہی کہ الیکشن ہو. ایک طرف الیکشن ڈیٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے, تو کیا الیکشن ہو رہے ہیں, ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بہت بار اپنی تقاریر میں یہ بتا دیا ہے کہ میں مسلم لیگ نون اگر الیکشن نہیں چاہتی تو مسلم لیگ نون کس چیز کی درخواستیں مانگ رہی ہے, مسلم لیگ نون اپنے ڈویژنز کے دورے کیوں کمپلیٹ کر چکی ہے, مسلم لیگ نون اپنے کینڈیڈیٹس کی لسٹ کیوں کمپائل کر رہی ہے. آج پارلیمنٹری بورڈز بھی اناؤنس ہو گئے, تو مسلم لیگ نون اگر الیکشن سے دوڑ رہی ہو تو مسلم لیگ نون ایک واحد جماعت ہے جس نے میدان میں اتر کر اپنی تیاری شروع کر دی ہے. مسلم لیگ نون چارپائی کے نیچے نہیں چھپی ہوئی, مسلم لیگ نون اپنے گھر سے ریاست پہ حملے نہیں کرا رہی, مسلم لیگ میدان میں الیکشن کی تیاری کر رہی ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں, انشاءاللہ تعالی نہ صرف ہم یہ الیکشن لڑیں گے بلکہ جیتیں گے, دوبارہ دب سے کہہ رہی ہوں.
सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपने बस आखिरी जी। पनामा केस की बात की, सेसलिन माफिया गॉडफादर कहा गया, नहीं कहना चाहिए, अदालत के फैसले बोलते हैं। जब जजेस आला अदलिया में सिलेक्शन मनपसंद लगाए जाएंगे तो ऐसा ही होगा। अब आपकी हुकूमत है, क्या आप आला अदलिया के जजेस की मेरिट पर तैनाती के लिए कोई कानून साजी या जुडिशल रिफॉर्म लाने की बात करेंगी? नंबर एक। नंबर दो, 1 मिनट पहले इसका जवाब सुन ले। बिल्कुल करूंगी। ये जो बेंच फिक्सिंग है ये बंद होनी चाहिए, और ये किसी फर्द वाहिद के फैसले नहीं होने चाहिए कि एक शख्स जो अपना फैसला बारहा एक पिटिशनर के खिलाफ दे चुका है, बार बार एक दफ़ा अपना माइंड दे चुका है, एक दफ़ा अपना ज़ाती अनाद बता चुका है, आप हर बेंच में जब उन्हीं जजेस को शामिल करेंगे तो उसको और क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान पहला एटमी इस्लामी मुल्क है और आज वो भीख मांग रहा है, और आज जो हालात मुल्क के हैं वो आपके सामने हैं। आप 75 सालों में आज ये मुल्क में जो इस हालत पे पहुंचा हुआ है, आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराती हैं? बड़ा तकलीफ दे सवाल आपने किया। पाकिस्तान जिस तरह से तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, वो कुछ लोगों को तकलीफ हो गई उसकी। 2017 तक, आप 2013 से 2017 का पाकिस्तान देख लें, किस तरह दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रही थी। पहली दफ़ा पाकिस्तान में CPEC जैसा मंसूबा जिसमें इन्वेस्टमेंट के ढेर लग गए पाकिस्तान में, 2% ग्रोथ से 6% प्रोजेक्टेड 7% ग्रोथ पे पाकिस्तान पहुंच गया। IMF का पहली बार जो मुआहदा था उसको ना सिर्फ पूरा किया बल्कि उस मुआहदे के रहते हुए 4 साल ना डॉलर को बढ़ने दिया, ना चीनी की कीमत बढ़ने दी, ना आटे की कीमत बढ़ने दी, ना बिजली की कीमत बढ़ने दी, ना तेल की कीमत बढ़ने दी, ना सब्जियों की कीमत बढ़ने दी, ना गोश्त की कीमत बढ़ने दी। 4 साल स्टैटिक रही कीमतें। तो किसको तकलीफ हुई और क्यों हुई? और वो एक्सपेरिमेंट से पाकिस्तान को क्या मिला? वो इमरान को लाने के लिए नहीं किया गया था, वो इसलिए किया गया था कि वो जिन मकासद के लिए इमरान को लाना चाहते थे वो मकासद नवाज शरीफ पूरे करने वाला नहीं था। वो जानते थे कि नवाज शरीफ एक्सटेंशन नहीं देगा, नवाज शरीफ ये साजिशों में शामिल नहीं होगा, नवाज शरीफ मुल्क की बात करेगा, पाकिस्तान की बात करेगा, आवाम की बात करेगा। इसलिए इनको वो बंदा चाहिए था जो चुपचाप करके अहकामात को मानता रहे। चाहे वो अब 4 साल के बाद आप खुद ही देखें, उन्होंने सबसे ज़्यादा उन्होंने इसको गंद का टोकरा समझ के सर से उतार के फेंक दिया और तोबा तोबा करते हुए भाग गए। लेकिन क्या पाकिस्तान का ये जो नुकसान हुआ है पिछले 4 साल में, ये कभी पूरा हो सकेगा? जिम्मेदारों को जवाब देना होगा। आज जिन्होंने उसको सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया उन्होंने भी वापस ले लिया। वो इतने शर्मिंदा हो गए कि उन्होंने भी वापस ले लिया। इतनी धज्जियां उस शख्स ने उस सर्टिफिकेट की उड़ाई और देने वाले की भी उड़ी। जी मरियम साहबा ये बता दीजिएगा, 30 अप्रैल को पंजाब और 28 मई को KP का इलेक्शन है। 1 माह वहाँ ज़्यादा हो चुका है। दूसरी तरफ इंतखाबात होते हुए यूँ नज़र नहीं आती हैं। इलेक्शन प्रोसेस का तमाम जमातें हिस्सा भी बन रही हैं, आपका भी पार्लिमानी बोर्ड बन चुका है। इस सूरत हाल के अंदर जब सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती, वसाइल इतने नहीं हैं इलेक्शन होने के लिए, तो क्या आपको तारीख पर इलेक्शन नज़र आते हैं? और दूसरा सवाल ये है, पहले सवाल का जवाब सुन लें। बात यह है कि वसाइल अगर हों भी पाकिस्तान की हुकूमत के पास, तो पाकिस्तान की हुकूमत के वसाइल इसलिए नहीं है कि एक शख्स हर सीट से खड़ा हो जाए। पाकिस्तान की हुकूमत के एक एक सीट के ऊपर पैसा खर्च होता है, टैक्स पेयर का पैसा है, बच्चों का खेल नहीं है। फिर वो उनसे इलेक्शन जीत जाए, फिर उनसे इस्तीफ़ा दे दे, फिर असेंबली तोड़ दे, और उसके बाद बार बार क्या यही तमाशा होता रहेगा? भाई एक हाथ बंदर है, उसके हाथ में माचिस है, वो पूरे जंगल में आग लगाने पे तुला हुआ है, तो उसके कहने पे तो रियासत नहीं चल सकती ना। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि आज भी इंतखाबात हों, महीने बाद हों, 30 अप्रैल को, अल्लाह के फजलो करम से हम तैयार हैं, अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये प्रेसिडेंट सेट होगा कि एक ज़हनी तौर पर कमज़ोर इंसान, जो ज़हनी तौर पर स्टेबल नहीं है, जो ज़हनी तौर पे एक माजूर इंसान है, अद्वियात के ज़ेरे असर है, उस शख्स के कहने पर आज पंजाब की असेंबली का इलेक्शन भी हो जाएगा, KPK की असेंबली का इलेक्शन भी हो जाएगा, उसके 6 महीने बाद या 4 महीने बाद नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होंगे। तो क्या हर 5 साल बाद यही हुआ करेगा कि पहले पंजाब असेंबली का होगा इलेक्शन, उसके महीने बाद KPK असेंबली का इलेक्शन होगा, उसके बाद जो है वो कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे? ये कोई तमाशा है?
یہ 22 کروڑ عوام کا جیتا جاگتا ملک ہے. یہاں پہ ایک منشیات زدہ شخص کے فیصلوں پر فیصلے نہیں کیے جا سکتے. اچھا یہ بتا دیں ڈیجیٹل سینسس اس وقت جاری ہیں, اگر 2 اسمبلیوں میں انتخابات ہوتے ہیں اور 2 اسمبلیوں میں بعد میں اور وفاق میں ہوتے ہیں تو کیا ہم تفریق نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس مردم شماری پر اور بعد میں ہونے والے الیکشن کو آپس میں کنفلکٹ کر دیں گے؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑا ٹیکنیکل سوال کیا ہے, میرے پاس بھی یہ میرا کنسرن بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ کے پچھلے سینسس پہ ہوں, کچھ کے اگلے سینسس پہ ہوں یا موجودہ سینسس پہ ہوں. یہی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ ان کا فیصلہ کرنا پڑے گا, اور یہ میرا خیال ہے کہ جو کنسرنڈ ادارے ہیں وہ سب یہ چیزیں ضرور کنسیڈر کر رہے ہوں گے. بہرحال میں ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں, الیکشن اپریل میں ہوں, مئی میں ہوں, جون میں ہوں یا اکتوبر نومبر میں ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ PMLN پورا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. بہت بہت شکریہ.